کرتے کہ او علی میری بیٹی سے شادی جو ہو جائے گی تو بتا کہ اس کے عوض میں تو میری بیٹی کو کیا دے گا، حضرت فاطمہ کو کیا دے گا؟ حضرت علی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں، کچھ ہے بھی نہیں کہ دوں۔ اے اللہ کے نبی غزوہ بدر میں جو مجھے زرہ ملی تھی وہ زرہ میرے پاس ہے، اور اے اللہ کے نبی اس زرہ کے علاوہ ایک گھوڑا میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ گھوڑا مجاہدین کے کام آنے والی سواری ہے، اے علی یہ تیرے کام کی چیز ہے، اسے تو اپنے پاس رکھو۔ البتہ غزوہ بدر میں جو زرہ ملی تھی اس زرہ کو بیچ کر پیسے لاؤ۔ حضرت علی نے اپنا قیمتی زرہ، اپنا کل سرمایہ جو زرہ کی شکل میں تھا اسے بیچ ڈالا، اور وہ پیسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں کو چند لوگوں کے درمیان تقسیم اس غرض سے کیا، کچھ پیسے ام سلیم کو دیے، اے ام سلیم تو حضرت علی کا گھر بسانے کے لیے گھر کے جو اسباب ہوتے ہیں ان پیسوں سے تو اس کی خریداری کر لے، کچھ پیسے کسی اور کو، کچھ پیسے کسی اور کو، کہ حضرت علی کا گھر بس جائے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم نے ان پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے یا علی کے گھر کے لیے جو سامان خریدا تھا وہ گھر کے سامان کی حیثیت سے ضروری سامان تھے۔ مثال کے طور پہ ایک چکی تھی، کھجور کی ایک چٹائی تھی، اور چھوٹا سا ایک تکیا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو کسی کفیل کے اندر میں رہتا تھا آج وہ خود کفیل ہونے جا رہا ہے، شادی کرنے جا رہا ہے، اس کا الگ جب گھر بسے گا تو یہ ضروری اسباب اس کے گھر کے لیے لازم ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو سسر کی حیثیت سے حضرت علی کو کوئی سامان نہیں دیا تھا، بلکہ آپ گارجین تھے، آپ نے حضرت علی کو الگ کیا، ان کا گھر بسانا چاہا، اور نمبر دو کہ جو ساز و اسباب دیے وہ اللہ کے نبی نے اپنے پیسے سے نہیں دیا تھا، وہ ساز و اسباب بھی حضرت علی کے پیسے سے دیا گیا تھا۔ یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مسلمانوں اپنی زبان بند رکھنا، خاموش رکھنا۔ اگر تم بے لجے ہو، اگر تم بے غیرت ہو، تمہیں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر تم اس کے باوجود جہیز کا مطالبہ کرتے ہو تو نبی پر اتنا جھوٹا افترا پردازی نہ کرو، نبی پر بہتان نہ باندھو کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ تمہارے ان کارناموں کی وجہ سے مسلم قوم کی ناکیں کٹ رہی ہے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، بیٹیاں غیر مسلموں کے ہاتھ تھام کر ہمارے گھروں سے نکلتی جا رہی ہیں۔ بے شرمو، تمہیں شرم تک نہیں آتی ہے کہ جہیز کے نام پر تم نے یہ وبا کھڑی کر دی ہے، یہ ظلم کیا ہے، ظلم کا پہاڑ توڑا ہے۔ اب مسلم لڑکیاں تم سے گھن کھانے لگی ہیں، نفرتیں کرنے لگی ہیں، تم سے عداوت، تم سے بغض کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ یہ مسلمان ہمیں قبول کرنے والے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کی غیرت حیا مر چکی ہے، ان کے دل میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ مجھ سے ہاتھ مانگا جائے گا تو صرف جہیز کی توقع کی بنیاد پر، لہذا مسلم نوجوانوں سے وہ اس طرح نا امید ہو چکی ہیں کہ ان کے لیے اب وہی ایک راستہ ہے کہ چلو راہ فرار اختیار کرتے ہیں، ابا کے کندھے پر بوجھ کب تک بنے رہے ہیں، امی کے گھر میں بوجھ کب تک بنے رہے ہیں۔ تمہاری اس جہالت کی وجہ سے، تمہارے اس ظلم کی وجہ سے قوم مسلم کی پاک باز بیٹیاں یہ گندے راستے کو اختیار کرنے پہ مجبور ہیں۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، کیوں جہیز چاہیے؟ کیا قصور ہے بیٹیوں کا؟ لڑکی ہونا کیا ظلم ہے؟ لڑکی ہونا کیا غلطی ہے؟ لڑکی ہونا کیا قصور ہے؟ اگر نہیں تو پھر شادی کے وقت جہیز کا مطالبہ اس کے پیدا کرنے والے باپ سے کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سوچو، لڑکی سے بڑا جہیز کون ہو سکتا ہے؟
لڑکی جس گھر میں پیدا ہوئی ماں باپ نے چوم کر پیار کر کے اسے پالا، بڑا کیا، محبت کے ساتھ بڑا کیا۔ بیٹیوں سے ہر باپ کو محبت جڑی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کی کل کائنات بیٹی کے اندر بستی ہے۔ بیٹی سے پیار ماں باپ کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور صرف یہ پیار یہ محبت ایک طرفہ نہیں، بلکہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کا دل کشادہ والدین کے لیے ہوتا ہے۔ بیٹی چاہتی ہے کہ اپنے ابا کا گھر نہ چھوٹے، اپنی امی کا دروازہ نہ چھوٹے۔ اس ماں باپ نے اپنی پیاری سی ننھی سی بیٹی کو کھلایا پلایا، اس کے مطالبات پورے کیے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، تہذیب کا اوڑھنی بھی اوڑھایا۔ اس کے باوجود جب وہ جوان ہو گئی، بابا چاہتے ہیں کہ اچھے لڑکے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا جائے، مگر وہ لڑکا معاشرے کا اتنا گھٹیا، اتنا بدترین انسان نکلتا ہے کہ وہ اس کی لاڈلی کو اس شرط میں لینے کو تیار ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جہیز ہمارے ہاتھوں پہ رکھ دے۔ وہ ہاتھ پھیلانے والوں، تمہارے ہاتھ پہ تھوک دیا جائے تو کہیں بہتر ہے۔ ارے نادانو، تم جہیز کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ ذرا اس لڑکی کو دیکھو جو ابا کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو امی کا نور نظر ہے۔ ذرا اس لڑکی کو دیکھو کہ بچپنے سے کتنی محبت سے پالا گیا ہے۔ اس کی تہذیب کو دیکھو، اس کی شرافت کو دیکھو، اس کی عزت کو دیکھو، اور اس کے دل میں وہ محبت جو صرف تم پہ قربان ہونے کا جذبہ ہے۔ ذرا اس محبت کو دیکھو، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اپنے گھر میں لے آتے، تو محبتیں نچھاور کر دینے والی وہ عورت بنتی۔ تم اس کو جہیز نہیں مانتے۔ اگر جہیز کے لالچی ہو تو یہ بیٹیاں ہی جہیز میں کافی ہیں۔ اسے قبول کرو، اس پہ محبتوں کا گل نچھاور کرو، ان سے پیار کرو، ہمدردی کا مظاہرہ کرو۔ بیٹیاں ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، اللہ نے اسے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مگر ہم نے، تم نے، معاشرے کے لوگوں نے زحمت بنا دیا ہے، عذاب بنا دیا ہے، ان کا جینا تو ہر کر دیا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ زندہ دل، زندہ ضمیر، بہترین انسان، حیادار، پاک باز، نبی سے پیار، الفت، محبت کرنے والے نوجوان صرف وہ ہیں جو اپنی زندگی میں ایک بار اعلان کہہ دے کہ میں نکاح تو کروں گا مگر نبی کے طریقے پر کروں گا، مسنون طریقے پر کروں گا، میں جہیز کا لالچی بھیڑیا نہیں ہوں، میں جہیز نہیں لوں گا۔ میں سمجھتا ہوں عصر حاضر میں اس سے بہتر نوجوان کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے آج کے نوجوانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، علماء دین کے طریقے پر، سلف صالحین کے طریقے پر صرف نکاح کی سنت انجام دیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔